چیپٹر 1 پہلا قدم۔ رحیم خان پشاور کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا نوجوان بچپن سے ہی غربت اور تنگدستی کو قریب سے دیکھتا آیا ہے۔ وہ ایک محنتی اور بہادر نوجوان ہے جس کا دل ہمیشہ اپنے خاندان کی مدد کرنے کے خواب سے بھرا ہوتا ہے۔ جب اسے برطانوی فوج میں بھرتی ہونے کا موقع ملتا ہے تو اس کے دل میں امید کی ایک کرن پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس ذریعے سے اپنے خاندان کی مالی حالت بہتر بنا سکے گا۔ اس کے گاؤں میں لوگ برطانوی راج کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس اس وقت اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے والدین کو بتاتے ہوئے رحیم کو ان کی مایوسی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اپنے مقصد کے لیے پختہ عزم کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو یقین دلاتا ہے کہ یہ اس کے لیے ایک موقع ہے اور وہ جلد کامیابی کے ساتھ واپس آئے گا۔ اس کی ماں اس کی آنکھوں میں آنے والے خوابوں اور خوف کو دیکھ کر دعا کرتی ہے کہ اس کا بیٹا محفوظ رہے۔ چیپٹر 2 جدائی کی گھڑی۔ جب رحیم نے گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو اس کی ماں اور باپ دونوں بہت افسردہ ہو گئے۔ ماں کا دل غم سے بھر جاتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اس کا بیٹا کس طرح سے ان اجنبی زمینوں پر لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ رحیم کا دل بھی اپنے والدین کی جدائی کے خیال سے بھاری ہو جاتا ہے، لیکن وہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ گھر سے روانگی کے وقت اس کی ماں اسے اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتی ہے اور اس کے لیے کچھ پیسے جمع کرتی ہے۔ وہ اسے گلے لگاتی ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتی ہے کہ اس کا بیٹا زندہ سلامت واپس آئے۔ رحیم کو اپنے والدین کی یہ محبت اور دعائیں بہت طاقتور لگتی ہیں، جو اسے ہر خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ جب وہ اپنے گاؤں سے روانہ ہوتا ہے تو دل میں ایک عزم ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے خوابوں کو پورا کرے گا۔ چیپٹر 3 یورپ کا سفر۔ گاؤں سے نکلنے کے بعد رحیم پہلی بار بڑے شہر بمبے کی رنگین اور بھیڑ بھری گلیوں میں پہنچتا ہے۔ اس کے لیے یہ منظر بہت نیا اور دلچسپ ہوتا ہے۔ بمبے کی بندرگاہ پر جب وہ برطانوی فوج کے دیگر سپاہیوں کے ساتھ جہاز میں سوار ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک خوف اور تجسس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ سمندر کا سفر لمبا اور تھکا دینے والا ہے، لیکن وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے مقصد کو یاد کرتا ہے۔ جہاز میں اس کی ملاقات دوسرے ہندوستانی سپاہیوں سے ہوتی ہے جو مختلف علاقوں اور زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہوتا ہے جب وہ اپنی سرزمین سے باہر نکلتا ہے اور مختلف ثقافتوں کے لوگوں سے ملتا ہے۔ جب وہ آخرکار یورپ کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو سرد موسم اور اجنبی لوگ اسے حیران کر دیتے ہیں۔ وہ خود کو ایک مختلف دنیا میں محسوس کرتا ہے، لیکن دل میں اپنے عزم کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے۔ چیپٹر 4 پہلی جنگ کی ہولناکی۔ یورپ میں جنگ کا ماحول اس کے لیے ایک ناقابل یقین تجربہ بن جاتا ہے۔ گولیوں کی بارش، توپوں کی آواز اور زخمی سپاہیوں کی چیخیں رحیم کے دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ پہلی بار دیکھتا ہے کہ جنگ کس طرح انسانیت کو بھول کر صرف خون ریزی اور تباہی کا نام بن جاتی ہے۔ رحیم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں موت ہر قدم پر اس کا پیچھا کر رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس دوران اسے اپنے قریبی دوست جاوید کی موت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جس کا غم اسے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ جاوید کی موت رحیم کو یہ احساس دلاتی ہے کہ جنگ کے میدان میں کسی کی بھی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے عزم کو کمزور نہیں ہونے دیتا اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا ہے اور کسی دن واپس اپنے گاؤں پہنچنا ہے۔ چیپٹر 5 قید خانہ۔ ایک خطرناک جنگی مرکے میں رحیم کو دشمنوں نے گھیر لیا اور وہ گرفتار کر لیا گیا۔ دشمن کے فوجی اسے ایک قید خانے میں لے جاتے ہیں جہاں مختلف قوموں کے سپاہی پہلے سے قید ہیں۔ قید خانے کا ماحول انتہائی سخت ہوتا ہے، جہاں نہ کھانا مناسب ہوتا ہے اور نہ ہی آرام کی کوئی صورت ہوتی ہے۔ وہاں پر قید ہر شخص کی کہانی مختلف ہوتی ہے اور رحیم ان کہانیوں کو سن کر اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہاں کے قیدی اس کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ کیسے وہ دشمن کے قید خانے سے بھاگ نکلیں گے۔ رحیم کی بہادری اور قیادت کی صلاحیتیں اس منصوبے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہر رات خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں جہاں قیدیوں کے بیچ ایک بھروسے کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ رحیم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دن اس خوفناک قید خانے سے نکلنے کا عزم کرتا ہے۔ چیپٹر 6
فرار کی تدبیر۔ قید خانے میں رہتے ہوئے رحیم اور اس کے ساتھی قیدیوں نے بھاگنے کے لیے ایک مکمل منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تاکہ دشمن کی نظروں سے بچ سکیں۔ انہوں نے قید خانے کے محافظوں کی عادات کا بغور مشاہدہ کیا اور اپنے منصوبے کو ہر ممکن حد تک مضبوط بنایا۔ رحیم کا دل ڈرتا ہے مگر اس کے عزم میں کمی نہیں آتی۔ رات کو وہ اور اس کے ساتھی خاموشی سے حرکت کرتے ہیں اور قید خانے کے پچھلے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ وہاں سے باہر نکلنا آسان نہیں ہوتا مگر سب نے اپنے دلوں کو مضبوط کر لیا۔ محافظوں کو چکمہ دینے میں رحیم کی ذہانت اور اپنے ساتھیوں کا تعاون شامل ہوتا ہے۔ آخرکار وہ قید خانے سے فرار ہو جاتے ہیں اور ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے جس میں انہیں قدم قدم پر خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چیپٹر 7 دشمن کے علاقے میں۔ قید خانے سے فرار ہونے کے بعد رحیم اور اس کے ساتھی خود کو دشمن کے علاقے میں پاتے ہیں۔ یہ سفر خطرات سے بھرپور ہوتا ہے جہاں ہر قدم پر دشمن کے پکڑے جانے کا خوف رہتا ہے۔ رحیم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک راستہ منتخب کیا جو جنگلی علاقوں سے گزرتا تھا تاکہ دشمنوں کی نظروں سے بچا جا سکے۔ ان کے پاس کھانا محدود ہوتا ہے اور انہیں جنگل میں موجود وسائل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ رات کو وہ چھپ کر سوتے ہیں اور دن کے وقت سفر جاری رکھتے ہیں۔ راستے میں انہیں خطرناک جانوروں اور دیگر قدرتی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رحیم نے اپنے ساتھیوں کو ہر لمحہ حوصلہ دیا کہ اگر وہ ایک ساتھ رہیں تو وہ دشمن کی سرزمین سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دن گزرتے جاتے ہیں مگر ان کا عزم اور حوصلہ برقرار رہتا ہے۔ چیپٹر 8 ایک نیا آغاز۔ رحیم اور اس کے ساتھیوں کے لیے سفر کی دشواریاں کم نہیں ہو رہی۔ دشمن کے علاقے سے نکل کر وہ ایک غیر آباد پہاڑی علاقے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے پاس پناہ لینے کے لیے صرف قدرتی پناہ گاہیں ہیں۔ وہ رات کو چھپ کر سو جاتے ہیں اور دن کے وقت سفر کرتے ہیں۔ راستے میں ایک دن رحیم کو ایک اجنبی شخص ملتا ہے جو انہیں ایک خفیہ راستے کا پتہ دیتا ہے جو انہیں ایک محفوظ علاقے تک پہنچا سکتا ہے۔ اس اجنبی کی مدد سے وہ اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس کا شک ہے کہ یہ شخص کہیں دشمن کا جاسوس نہ ہو۔ وہ اس شخص پر نگاہ رکھتے ہیں لیکن اس کی مدد کو نظر انداز نہیں کرتے۔ یہ نیا راستہ ان کے لیے خوشی کی خبر لاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے چیلنجز بھی سامنے آتے ہیں۔ چیپٹر 9 رومان اور راز۔ ایک دن جب رحیم اور اس کے ساتھی ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی ل سے ملاقات ہوتی ہے۔ ل کا تعلق ایک مقامی خاندان سے ہے اور وہ جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثر ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد رحیم کو اس میں ایک گہری کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور رحیم کو اپنے گاؤں کی صورتحال اور وہاں ہونے والی مشکلات کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس دوران رحیم اپنے جذبات اور حالات کا تجزیہ کرتا ہے کہ آیا وہ اس لڑکی کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے یا اپنے مقصد کی جانب توجہ مرکوز رکھے گا۔ ل کی قربت میں کچھ راز بھی چھپے ہوتے ہیں اور رحیم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں کچھ ایسا ہے جو اس سے چھپایا جا رہا ہے۔ یہ رومان ایک نئی پیچیدگی پیدا کرتا ہے۔ چیپٹر 10 دشمن کی سازش۔ رحیم اور اس کے ساتھیوں کی گاؤں میں موجودگی چھپ کر رہنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک رات وہ اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک گاؤں کے کچھ لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ وہ نہیں جو وہ دکھائی دیتے ہیں بلکہ دشمن کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ رحیم اور اس کے ساتھی ان کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن دشمن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ حملے کے دوران ل سے ایک حیران کن بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ خود بھی دشمن کے زیر اثر ہے اور اس کا خاندان دراصل ایک خفیہ تنظیم کا حصہ ہے جو جنگی راز چرانے کی کوشش میں۔ یہ انکشاف رحیم کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوتا ہے اور اس کے دل میں سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ کس پر اعتماد کرے۔ وہ اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگلے قدم کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ایک نئے موقع پر لے جاتا ہے۔ چیپٹر 11 دشمن کا تعاقب۔ رحیم اور اس کے ساتھیوں کو اب گاؤں چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ دشمن انہیں ٹریک کر چکا ہے۔ وہ راتوں رات گاؤں سے نکل کر ایک اور پہاڑی سلسلے میں پناہ لیتے ہیں۔ اس دوران رحیم اور اس کے گروہ کو نہ صرف دشمن کے فوجیوں کا سامنا ہوتا ہے بلکہ مختلف قدرتی آفات اور مشکلات بھی پیش آتی ہیں۔ سفر کے دوران انہیں ایک ایسا راستہ ملتا ہے جس میں دشمن کے ایجنٹوں کا ایک نیٹ ورک چھپا ہوتا ہے
جو سراسر تباہی پھیلانے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ رحیم اور اس کے ساتھی ان ایجنٹوں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن دشمن کا تعاقب مسلسل جاری رہتا ہے۔ ان کی زندگی اب جنگ، دھوکہ دہی اور خطرات سے بھری ہوتی ہے۔ یہ نیا راستہ ایک بڑی آزمائش بن جاتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ چیپٹر 12 محاذ پر۔ رحیم کا سفر ایک نئی شدت اختیار کرتا ہے جب وہ اور اس کے ساتھی ایک جنگی محاذ پر پہنچتے ہیں۔ یہاں وہ دشمن کے تازہ حملے کا سامنا کرتے ہیں اور انہیں فوراً اپنی فوجی مہارت کو بروئے کار لانا پڑتا ہے۔ اس دوران رحیم کی قیادت اور بہادری کا جوہر سامنے آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کی ہمت بڑھاتا ہے اور انہیں دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ محاذ پر لڑائی انتہائی شدت اختیار کر لیتی ہے اور رحیم کئی قریبی دوستوں کو گنواتا ہے۔ ان کی قربانیوں کے بعد وہ دشمن کی صفوں میں رخنا ڈالنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن جب جنگ کا دباؤ بڑھتا ہے، رحیم کو ایک ایسے راز کا پتہ چلتا ہے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ دشمن کے اندر کوئی طاقتور شخصیت ہے جو جنگ کے حالات کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور رحیم کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ چیپٹر 13 راز کا انکشاف۔ رحیم نے اپنے سفر میں ایک لمحے کے لیے سست ہو کر دشمن کے اندر کے رازوں کو کھوجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ اس کے گرد ہونے والی جنگیں اور سازشیں کیوں اور کس لیے ہو رہی ہیں۔ اس دوران وہ ایک دشمن کے ایجنٹ سے ملتا ہے جو کہ قید میں ہے، اور اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ایجنٹ کا نام مسٹر جانسن ہوتا ہے، جو کہ ایک سابق جاسوس ہوتا ہے۔ اس سے مل کر رحیم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پورے خطے میں ایک خفیہ تنظیم کام کر رہی ہے جو جنگی راز چرا کر دنیا بھر میں پھیلانے کا منصوبہ بناتی ہے۔ اس انکشاف کے ساتھ رحیم کا مقصد واضح ہو جاتا ہے، اور اس کی لڑائی اب صرف اپنی آزادی اور اپنے وطن کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ چیپٹر 14 ایک قدم اور آگے۔ رحیم کے لیے دشمن کے اندر کی سازشوں کا انکشاف ایک نیا مورچہ کھول دیتا ہے۔ اس کے دل میں اب صرف ایک سوال ہوتا ہے، کیا وہ ان خطرات کا سامنا کرنے کے لیے کافی مضبوط ہے؟ اس نے اس راز کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیا اور انہیں بتایا کہ یہ جنگ صرف ان کے ملک کے لیے نہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک بڑی تبدیلی کی نشاندہی کر رہی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس پر اعتماد کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کا دارومدار اس کی قیادت پر ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک نیا منصوبہ تیار کرتا ہے تاکہ دشمن کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جا سکے۔ لیکن اس راستے میں خطرات اور مشکلات مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔ رحیم کے لیے اب یہ جنگ اس کے اصولوں اور عزم کا امتحان بن چکی ہے۔ چیپٹر 15 دشمن کا رد عمل۔ رحیم کی کوششوں کے بعد دشمن کی صفوں میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ دشمن کے ایجنٹ جانسن کے ذریعے راز کی معلومات لیک ہو جاتی ہیں، اور دشمن فوراً اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ رحیم اور اس کے ساتھیوں کو غیر متوقع طور پر ایک بڑی فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک محفوظ علاقے سے باہر نکلتے ہیں، لیکن ان کی پچھلی گرفتاری کا خوف انہیں مسلسل لاحق رہتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر سفر کرتے ہیں، لیکن دشمن کی فوج مسلسل ان کے تعاقب میں ہوتی ہے۔ اس دوران رحیم کا حوصلہ ٹوٹتا نہیں، اور وہ اپنے گروہ کو پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہدایت دیتا ہے۔ دشمن کا رد عمل اس کے لیے ایک اور اہم امتحان ہوتا ہے جسے وہ کامیابی کے ساتھ سر کرتا ہے۔ چیپٹر 16 ایک نئی امید۔ دشمن کے تعاقب سے بچنے کے لیے رحیم اور اس کے گروہ نے ایک غیر معمولی حکمت عملی اختیار کی۔ وہ ایک پہاڑی راستے کے ذریعے سفر کرتے ہیں اور اپنے چھپنے کے لیے قدرتی غاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس دوران انہیں ایک مقامی گاؤں میں پناہ ملتی ہے، جہاں انہیں نہ صرف آرام ملتا ہے بلکہ وہ کچھ نئے اتحادیوں سے بھی ملتے ہیں۔ ان نئے اتحادیوں میں ایک سابق فوجی افسر کرنل احمد شامل ہوتا ہے، جو رحیم کو اپنے تجربات سے آگاہ کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کس طرح چھوٹے گروہ بڑی فوجوں کو ہرا سکتے ہیں۔ کرنل احمد کی رہنمائی سے رحیم کو ایک نئی امید ملتی ہے اور وہ اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس نئے اتحاد کے ساتھ وہ ایک نئے مقصد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ چیپٹر 17 رشتہ اور فریب۔ رحیم کی ملاقات ایک اور اہم شخصیت سے ہوتی ہے جس کا نام سارہ ہے۔
سارا ایک ہنرمند جاسوس ہے جو جنگ کے دوران دشمن کے راز چرانے میں مہارت رکھتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو رحیم کو متوجہ کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارتا ہے، لیکن اس کی موجودگی میں کچھ نہ کچھ مشتبہ محسوس ہوتا ہے۔ سارا کی شخصیت میں ایک پیچیدگی ہے جس سے رحیم بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اس کے دل میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ آیا وہ اس پر اعتماد کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایک دن سارا کی طرف سے ایک ایسا راز افشا ہوتا ہے جس سے رحیم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے ایک اور منصوبے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی تھی، لیکن وہ اپنے حقیقی مقاصد کو چھپاتی۔ رحیم اس کشمکش میں پھنس جاتا ہے کہ آیا وہ سارا کے ساتھ آگے بڑھے یا اپنی مشن پر توجہ مرکوز رکھے۔ چیپٹر 18 ماضی کا سایہ۔ رحیم کا ماضی اب بھی اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے، اسے ایک ایسا شخص ملتا ہے جس کی شکل اس کے ماضی کے کسی گہرے راز سے مشابہت رکھتی ہے۔ وہ شخص اسے بتاتا ہے کہ اس کا تعلق ان علاقوں سے ہے جہاں رحیم نے اپنی ابتدائی زندگی گزاری تھی۔ وہ اس کے ماضی کو کھنگالتا ہے اور اس کے رازوں کا کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران رحیم کو یہ حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کے خاندان کا ایک فرد اب دشمن کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اور یہ ایک اور پیچیدہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے ماضی کا یہ سایہ اس کے سامنے آتا ہے اور اس کا دل اندر سے لرز جاتا ہے۔ کیا وہ اپنے خاندان کے لیے کچھ کر سکے گا یا اسے مزید مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ چیپٹر 19 دشمن کی گرفت۔ رحیم کی قیادت میں اس کے گروہ نے دشمن کی صفوں میں مزید دراڑ ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک دن وہ ایک فوجی قافلے کے قریب پہنچتے ہیں جو دشمن کی سپلائی لائن کا حصہ ہوتا ہے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ اس قافلے پر حملہ کریں اور دشمن کی رسد کو تباہ کریں تاکہ ان کی فوجی طاقت کم ہو سکے۔ حملہ کامیاب رہا، لیکن اس کے بعد دشمن نے ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ رحیم اور اس کے ساتھیوں کو فوراً علاقے سے نکلنا پڑا اور ایک ایسی جگہ پناہ لینا پڑی جہاں دشمن ان کی تلاش نہ کر سکے۔ اس حملے نے دشمن کے عزائم کو ٹھیس پہنچائی اور رحیم کو اس کامیابی پر فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ کامیابی عارضی ہے اور جنگ کا اختتام ابھی دور ہے۔ چیپٹر 20 خونی راستہ۔ رحیم اور اس کے ساتھیوں کا سفر ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں ہر قدم موت کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ دشمن کی طاقت ان کے تعاقب میں ہے اور انہیں مختلف خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک دن ان کا گروہ ایک جھیل کے قریب رک جاتا ہے تاکہ کچھ وقت آرام کر سکیں۔ ان کے قریب ایک گاؤں آتا ہے اور رحیم کی نظریں وہاں موجود ایک پرانے دوست پر پڑتی ہیں۔ وہ شخص اب دشمن کی فوج کا حصہ بن چکا تھا اور اس کے لیے یہ ایک امتحان بن گیا کہ وہ اپنے پرانے تعلقات کو توڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرے گا۔ اس گاؤں میں موجود راز اس کے ذہن میں ایک نئی فکر پیدا کرتے ہیں۔ کیا وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کچھ بڑی معلومات حاصل کر سکتا ہے؟ لیکن وہ جلدی سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس گاؤں میں قیام کرنا اس کے گروہ کی حفاظت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ وہ فوراً ان تمام لوگوں کو وہاں سے نکلنے کی ہدایت دیتا ہے اور ایک نئے راستے پر روانہ ہو جاتا ہے۔ چیپٹر 21 بحران کا لمحہ۔ جنگ کے دوران رحیم کا دل اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا کیونکہ وہ مسلسل اپنے ساتھیوں کو مشکل حالات میں دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے کئی لوگ شدید زخمی ہو چکے تھے اور اب ان کا گروہ تیزی سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب وہ ایک جنگل میں چھپے ہوئے تھے، ایک ایسا حملہ ہوا جس میں اس کے ایک قریبی ساتھی کی جان چلی گئی۔ رحیم کے لیے یہ ایک شدید ذہنی اور جذباتی دھچکا تھا۔ وہ خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ سوال تھا کہ کیا اس کے فیصلے ہمیشہ درست تھے؟ لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور اپنے گروہ کو اس بحران سے نکالنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس ابھی بہت کچھ کرنا باقی تھا، اور اگر وہ ہار جاتا تو اس کے ساتھیوں کی قربانیاں بے معنی ہو جاتیں۔ چیپٹر 22 جیل کی رات۔ رحیم کے گروہ نے کئی ماہ دشمن سے بچتے ہوئے گزارے تھے، لیکن ایک دن دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جانا ان کی تقدیر بن گئی۔ انہیں ایک جیل میں قید کر لیا گیا جہاں روزانہ انہیں ذہنی اور جسمانی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جیل کی دیواروں میں سناٹا تھا اور ان کے درمیان صرف ایک دوسرے کے چہرے ہی تسلی دیتے تھے۔ رحیم کو اس وقت یقین ہو گیا کہ آزادی کا خواب محض ایک دور کا قصہ بن چکا ہے۔
جیل میں اس کی ملاقات کئی مختلف قوموں کے قیدیوں سے ہوئی، جنہوں نے اسے بتایا کہ جنگ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف خون اور آزار کی کہانیاں رہ جاتی ہیں۔ رحیم کے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہوتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب تک جو بھی کچھ ہوا ہے، اس کا مقصد صرف ایک تھا، وہ واپس اپنے وطن لوٹے گا اور اس وطن کے لوگوں کو جنگ کی ہولناکیوں سے بچائے گا۔ اس دوران وہ ایک خفیہ ملاقات کے دوران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک فرار کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ چیپٹر 23 فرار کا منصوبہ۔ رحیم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جیل سے فرار کا ایک منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں کئی مراحل شامل تھے، جن میں جیل کی دیواروں کی کمزوریوں کا جائزہ لیا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں، جب جیل کے پہرے دار نیند میں تھے، رحیم اور اس کے ساتھیوں نے خفیہ طریقوں سے جیل کے کمرے کی دیواریں کھودنا شروع کر دیا۔ اس دوران وہ کئی بار پکڑے جانے کے قریب پہنچے، لیکن ان کا عزم مضبوط تھا۔ انہوں نے جیل کے ایک خفیہ راستے کے ذریعے باہر نکلنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں کے لیے کھلا تھا جو جیل میں قید ہونے کے باوجود آزادی کا خواب دیکھتے تھے۔ اس منصوبے کے دوران کچھ ساتھیوں کی وفاداری میں شک پیدا ہوتا ہے، اور یہ حقیقت کہ کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں، رحیم کے ذہن میں نئے سوالات ابھارتے ہیں۔ تاہم اس نے فیصلہ کیا کہ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چیپٹر 24 آزاد پرندے کی طرح۔ رحیم اور اس کے ساتھیوں کا جیل سے فرار کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ان کے لیے اب ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے۔ آزاد ہونے کے بعد بھی دشمن کی فوج ابھی بھی ان کے پیچھے تھی، اور انہیں مختلف راستوں پر چلنا پڑا تاکہ وہ دشمن سے بچ سکیں۔ اس دوران وہ ایک پہاڑی علاقے میں چھپ کر گزارا کرتے ہیں۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے فرار کے بعد دشمن نے پورے علاقے میں تلاش شروع کر دی ہے۔ رحیم اور اس کے گروہ نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں تیزی سے ایک محفوظ جگہ کی طرف جانا ہوگا، جہاں وہ دشمن کی گرفت سے بچ سکیں۔ اس دوران رحیم کی قیادت نے گروہ کو ایک نئی زندگی دی۔ وہ آزاد پرندے کی طرح پرواز کر رہے تھے، لیکن ان کی آزادی کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ انہیں اب ہر لمحہ خطرات کا سامنا تھا، اور ان کا اعتماد اپنی طاقت اور ایک دوسرے کی حمایت میں تھا۔ چیپٹر 25 دشمن کی جال میں۔ رحیم اور اس کے ساتھیوں نے اس دوران کچھ چھپے ہوئے راستوں کا پتہ چلایا تھا تاکہ دشمن سے بچ سکیں، لیکن ایک دن ان کے قدم دشمن کی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ ایک سرحدی علاقے سے گزر رہے تھے، جہاں دشمن کی بڑی فوجی موجودگی تھی۔ ان کی چھپنے کی کوشش ناکام ہو گئی، اور دشمن نے انہیں گھیر لیا۔ اس کے باوجود رحیم نے ہمت نہ ہاری اور ایک آخری کوشش کی تاکہ وہ اپنے گروہ کو بچا سکے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب تک وہ اپنی زندگی کا مقصد نہیں پورا کرتا، وہ ہار نہیں مانے گا۔ اس دوران اس کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اسے اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑنی ہوگی۔ دشمن کی جال میں پھنس جانے کے باوجود رحیم کا ارادہ مضبوط تھا، اور اس نے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو بچانے کا ہر ممکن طریقہ اپنانا شروع کیا۔ چیپٹر 26 سرحدی سرگوشیاں۔ رحیم اور اس کے ساتھی دشمن کے جال میں پھنس گئے تھے، لیکن اس کے حوصلے میں کمی نہیں آئی۔ ان کے ارد گرد دشمن کی فوج موجود تھی، اور ان کا راستہ محدود ہو چکا تھا۔ ایک رات جب تمام قیدیوں کو ایک ساتھ لایا گیا، رحیم نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ خفیہ طور پر بات چیت کرنا شروع کی۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے ایک آخری کوشش کرنی ہوگی۔ ایک رات جب دشمن کی فوج سست تھی، رحیم نے ایک تخلیقی منصوبہ تیار کیا۔ ان کے کچھ ساتھیوں نے دشمن کی صفوں میں شامل ہو کر ان کی توجہ ہٹائی، جبکہ باقی لوگ خاموشی سے جال سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک خطرناک کھیل تھا، اور اس میں کئی لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے، لیکن رحیم نے فیصلہ کیا کہ اس کا مقصد صرف ایک ہے، اپنے وطن واپس جانا۔ چیپٹر 27 جانی دشمن۔ رحیم کا گروہ سرحد عبور کر چکا تھا، لیکن ان کے لیے دشمن کی صفوں میں چھپنا مزید مشکل ہو چکا تھا۔ ایک دن جب وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے تھے، رحیم کو اپنے ایک پرانے دشمن کا سامنا ہوا۔ وہ دشمن جسے وہ ایک جنگ کے دوران شکست دے چکا تھا، اب دشمن کی فوج کا حصہ بن چکا تھا۔ یہ ایک شدید کشمکش تھی، کیونکہ رحیم جانتا تھا کہ یہ شخص اب اس کے لیے ایک شدید خطرہ بن چکا ہے۔ اس کا پرانا دشمن، جو اب دشمن کے قریبی افسر بن چکا تھا،
رحیم کو پہچان لیتا ہے اور اسے پناہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر گہری منافقت چھپی ہوئی تھی، اور وہ رحیم کو صرف اس لیے زندہ رکھتا ہے تاکہ اس سے معلومات نکال سکے۔ رحیم کو یہ بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اپنے گروہ کے لیے ایک نیا منصوبہ بناتا ہے۔ چیپٹر 28 خفیہ اتحاد۔ رحیم کا گروہ اب ایک ایسی پیچیدہ صورتحال میں تھا جہاں دشمن کی نظر میں رہنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس دوران وہ مختلف چھوٹے چھوٹے گروپوں کے ساتھ رابطے میں آتا ہے جو دشمن کے خلاف خفیہ کارروائیاں کر رہے تھے۔ ان میں ایک خفیہ تنظیم تھی جو مقامی لوگوں کی مدد سے دشمن کی سپلائیز کو تباہ کر رہی تھی۔ یہ لوگ اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر جنگ کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ رحیم اس تنظیم کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور جلد ہی وہ ان کے ایک اہم مشن کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس دوران ایک چھوٹی سی کامیابی حاصل ہوتی ہے جس میں دشمن کی ایک بڑی سپلائی لائن کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اس کا اثر دشمن کی فوج پر پڑتا ہے اور رحیم اور اس کے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ اب وہ آزادی کے قریب ہیں۔ چیپٹر 29 محاذ کی سرحد۔ رحیم اور اس کے گروہ کے لیے اب ایک نیا چیلنج تھا، دشمن کے علاقے سے باہر نکل کر ایک محفوظ پناہ گاہ تک پہنچنا۔ یہ ایک محاذ کی سرحد تھی جہاں دونوں طرف سے جنگ ہو رہی تھی۔ اس علاقے میں قدم رکھتے ہی ان کے لیے ہر سمت سے خطرہ تھا۔ ایک دن جب وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے تھے، دشمن کے فوجی ان کے تعاقب میں آ گئے۔ اس وقت رحیم نے فیصلہ کیا کہ انہیں جنگ کے ذریعے ہی راستہ نکالنا ہوگا۔ ان کے گروہ نے دشمن کے فوجیوں کے خلاف ایک طاقتور جوابی حملہ کیا اور اس دوران انہیں کچھ قیمتی اسلحہ بھی مل گیا۔ اس لڑائی کے دوران رحیم کے گروہ کے کچھ ساتھی زخمی ہو گئے، لیکن وہ میدان جنگ میں اپنی ہمت نہیں ہارے۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کا مقصد صرف ایک ہے، سرحد عبور کرنا اور آزادی کی طرف قدم بڑھانا۔ چیپٹر 30 وطن واپسی۔ رحیم اور اس کے گروہ نے آخرکار سرحد عبور کر کے ایک محفوظ مقام تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، اپنے وطن واپس جانا۔ کئی سالوں کی محنت اور قربانی کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔